آیت نمبر 32۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین دو آدمیوں کا واقعہ مثال دے کر سمجھا رہے۔ آدمی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی تھوڑا سا اشارہ ہوا اور بات سمجھ گئے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ کی ذہنیت ہوتی ہے کہ مثال دے کر بات سمجھائی جائے تو پھر اوقف النفس ہو جاتی ہے کہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تینوں طرز اختیار فرمائے۔ کبھی اشارے سے بھی بات ہو جاتی ہے، کبھی وضاحت بھی ہو گئی، کبھی مثالیں دے دے کر بھی اللہ رب العالمین نے سمجھایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ خود مکے کا ہے۔ دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا، ایک مشرک تھا۔ مسلمان صدقہ خیرات کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا۔ مشرک تھا، اس کا مال بڑھا تو اس نے ایک موقع پر یوں بیٹھ کے بھی تانے دیے جیسے آ رہا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شام میں ایک رملہ نامی بستی تھی، یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ اردن، لبنان، فلسطین، سارے یہ شامی تھے۔ باطل نے کوشش کی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان ہی تھا نا، بنگلہ دیش بھی، برما بھی، کشمیر بھی، لیکن دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کروا دی۔ اور ہمیشہ باطل کی یہی کوشش رہی ہے کہ مسلمان آپس میں متفق نہ رہیں۔ اسی سازش کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی محلہ متفق ہو، مگر نہ فسادی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کے سمجھائی، اور جس آدمی نے یہ جملے کہے تھے وہ دنیا پہ ناز کر رہا تھا۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ یعطی الدنیا، اللہ دنیا دیتے ہیں، من یحب من لا یحب، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جس کو نا پسند کرتے ہیں اس کو بھی دنیا دیتے ہیں۔ لیکن ان الدین لا یعطی الا من یحب، مگر دین اور علم اللہ اسے عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا ایسی محبوب چیز نہیں ہے کہ کوئی اس پر فخر کرے کہ میرے پاس دنیا ہے، اس وجہ سے میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور ہر دور میں کافروں نے یہی کچھ کہا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو دنیا کیوں دیتا۔ یہ بات نہیں ہے۔ عام سے عام آدمی جو سطحی سوچ رکھنے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ قارون اللہ کا پسندیدہ نہیں تھا۔ قارون، حامان، شداد یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے مال کتنا دیا۔
وگر در کفش گنج کاروں بود وگر تاب عشر و بے مسکوں بود، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا چوتھا حصہ قارون کو دے دیا۔ اتنا دنیا، تو دنیا کوئی ایسی محبوب چیز نہیں ہے کہ جس کو مل گئی تو پتہ ہو کہ جی واقعی اللہ کا محبوب ہے۔ دین کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس دین ہے کہا جا سکتا ہے یہ اللہ کا محبوب ہے۔ ایمان والوں، سوچنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ میں پانی پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے، جو کھجور میسر آ گئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چادر تھی بہت پرانی، وہی آپ زیب تن فرما کے تشریف لاتے تھے۔ ایک صحابیہ نے دیکھا وہ چادریں بنایا کرتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک نئی چادر بنائی، آپ کی خدمت میں پیش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لی۔ جیسے زیب تن کر کے تشریف لائے نا، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ مجھے ہدیہ دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دے دی۔ باقی صحابہ تانا تونے دینے لگے کہ واہ جی واہ، حضور علیہ السلام کے پاس چادر پرانی تھی اب نئی آ گئی تو آپ نے لے لی۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے اس لیے لی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک سے لگی ہے، میں اپنا کفن بناؤں گا۔ کفن کے لیے کپڑا لے کے رکھنا، جیسے کئیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ حاجیہ عمرے پر گئے، جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں زمزم سے دھو کے لائے تو کفن کے لیے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ہے۔ لیکن بعض نا اپنی قبر بھی بنوا لیتے ہیں، یہ تو خیر نہیں، قبر کا تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ لیکن اس حوالے سے خواہش چونکہ تمنا ہے وہ گنجائش رکھتا ہے، لیکن قبر بنوانا نہیں۔ بعض اپنی زندگی میں قبر بنوا دیتے ہیں۔ کچھ واقعات ہیں، قبر بنوا کے رکھی، روزانہ جاتے وہاں کچھ دیر بیٹھ کے تلاوت کرتے پھر آ جاتے۔ جب موت کا وقت آیا تو وہ ملک میں ہی نہیں تھے، دوسرے شہر میں ہوتے نا، ملک میں بھی نہیں تھے۔ خیر دنیا ایسی محبوب چیز نہیں ہے کہ جس کے پاس ہو اور وہ ناز کرے کہ میرے پاس دنیا ہے اس وجہ سے میں اللہ کا محبوب ہوں، یہ بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کر ان کے لیے مثال 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، بنا دیا ہم نے ان میں سے ایک کے لیے جنتین 2 باغ انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان کا باڑ لگا دیا کھجوروں سے۔ انگور اور کھجور کا تذکرہ اللہ نے بہت زیادہ کیا ہے، بار بار کیا ہے، یہ سارا سال کام آتے ہیں، کھجوریں بھی انگور بھی کشمش بن گئی کام آتے رہتے، سارا سال کام آتے، کثرت سے آتے، فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو
کہ افطاری کے وقت آپ علیہ السلام کھجور سے افطار فرماتے تھے کہ معدہ خالی ہو تو سب سے زیادہ بدن کو تقویت دینے والی چیز کھجور ہے۔ شاید یہ حکمت۔ تو اللہ نے فرمایا انگوروں کا باغ لگا اور اس کے بعد اردا گرد اس کے کھجوروں کا باڑ لگا ہوا ہے، جیسے دیوار کی دیوار ہے، کھجوریں کی کھجوریں، خوبصورتی بن گئی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی لگا دی اور سما خوب ہو گیا۔ کلتا الجنتین، اور یہ دو باغ اتت اکل اکلہا، پھل لاتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اس سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا، یعنی کثرت سے پھل لاتے تھے، ناغا نہیں ہوتا تھا۔ وفجرنا خلالہما نہارا، اور ہم نے چلا دی ان کے درمیان نہریں، یہ اور خوب سما بن گیا جی کہ نہریں چل رہی ہیں، پانی کی قلت بھی نہیں ظاہر۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھے۔ یا تو ثمر سے مراد یہی باغات ہیں کہ یہی دو باغ نہیں تھے، اور بھی بہت سارے تھے، یا ثمر سے مراد مطلق ثمرہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت بڑا دولت مند تھا۔ دنیا اللہ نے دے رکھی، دنیا اللہ تعالیٰ دے تو دنیا کو دنیا کے کھاتے میں رکھا جائے، باہر باہر، دل میں جگہ نہ دے۔ کشتی اس وقت کنارے لگ جاتی ہے جب پانی باہر ہو، کشتی سے لگتا رہے، چلتے چلتے کنارے لگ جائے گی۔ سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی کے اندر چلا گیا نا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ بالکل ایسا ہی کہ دنیا حاصل بھی کی جائے، ضروریات میں بھی استعمال کی جائے، لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دے۔ جب دل میں جگہ دے دے گا بس پھر وہ نہ باپ کا ہے، نہ ماں کا ہے، نہ بھائی کا ہے، نہ رشتہ دار کا ہے، نہ کسی کی پہچان رہے گی۔ رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی، بے دید ہو جائے گی، دنیا اندھا کر دیتی ہے۔ آخر حضور نے ویسے تو نہیں فرمایا الدنیا جیفتن و طالبہا کلاب، کہ دنیا ایک مردار چیز ہے، اس کے ناجائز حاصل کرنے والے کتے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی بہت ثمر تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، یہ کہنے لگا اپنے صاحب کو۔ کیوں کہنے لگا تھا؟ تکبر سے۔ تکبر انسان کو مار دیتا ہے، بڑائی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ فقال لصاحبہ، کہا اپنے صاحب کے لیے، وہو یحاورہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ بولتے ہیں نا لفظ کہ جی فلاں کا محاورہ ہے، فلاں کا بولنے کا یہ محاورہ ہے، ایسے بولتے ہیں۔ تو وہ باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، واعز نفرا، اور زیادہ باعزت ہوں تعداد کے اعتبار سے۔ کہ جناب مال جب آتا ہے تو آکڑ آ ہی جاتی ہے، ہاں جی۔ تو کہنے لگا میرے پاس مال بہت ہے۔ یہ جملے سننے میں آتے ہیں، آکڑ تاکڑ میں کہہ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس اتنا مال ہے، تیرے جیسے تو کئی میں نے مار کے پھینک دیے۔ یہ دنیا بلوا رہی ہوتی۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ مرد ایک آدمی نا، کافی ساری گندم جب آ گئی، گہائی ہو گئی، گندم سامنے پڑی تھی، تو سامنے سے ایک ہاتھی والا گزرا۔ ادھر جو ہوا بنی ہوئی تھی نا، تو اس کو کہنے لگا یہ کھوتی بیچو گے؟
گدھی آپ بیچو گے؟ وہ چلا گیا بیچارہ. تو آیا نا تو پھر آگے قرضے والے آج کے حساب سے کہتے ہیں کہ سپرے کسی سے لی تھی، کسی سے کھاد لی تھی، کسی سے کچھ لیا تھا. وہ قرضے لینے والے آگے، ساری گندم چلی گئی. اب یہ ہاتھی والا واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ گدھی کا بچہ لیں گے آپ؟ کہنے لگا اتنا بڑا ہاتھی میں کیسے لوں؟ وہ ہوا نکل گئی تھی نا. تو جس وقت پیسہ موجود ہوتا ہے تو اس وقت باتیں بڑی عجیب عجیب ہوتی. تو دنیا کا نشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، دنیا کی چمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے. کہنے لگا میرے پاس افرادی قوت بھی ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، داخل ہوا اپنے باغ میں. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. آکڑ تاکڑ کے ساتھ آیا. قال، کہنے لگا ما اظن، میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی یہ ہلاک بھی ہوگا. یہ تو باغ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ وہ ادھر ادھر. وما اظن الساعة، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی. تھا تو مشرک ہی، لیکن میں ارادہ کرتا ہوں اگر میں لوٹا اپنے رب کی طرف تو میں اس سے بہتر پھر کر پاؤں گا. یہاں جو مزے کرتے ہیں وہاں بھی مزے ہوں گے، یہاں ہمارے پاس دنیا ہے وہاں بھی دنیا ہوگی. یہ خام خیالی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.